اب میں پھر سے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پروگرام میں پھر سے بھوچال لانے کے لیے مکالمہ پیش کرنے کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں محترمہ عائشہ صدیقہ تبسم عاتقہ کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ آئے اور اپنا مکالمہ کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے عائشہ آپی؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، لیکن تم بہت اداس نظر آ رہی ہو، کیا بات ہے؟ کیا بتاؤں، اپنا غم کس کو سناؤں. یہ میری سب سے لاڈلی بیٹی، لیکن یہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے یہ میری نافرمانی کرتی جا رہی ہے، اسی لیے بہت اداس ہوں. کیوں جی، اپنی امی کی بات کیوں نہیں مانتی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے؟ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ جو انسان ماں کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں اور اسے جنت کے بجائے جہنم میں داخل کریں گے؟ مجھے معلوم ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا انسان دنیا میں خوش نہیں رہ سکتا، اور جب اس کی اولاد ہوگی وہ بھی اس کی نافرمانی کرے گی. جب تم جانتی ہو تو پھر آخر ماں کی نافرمانی کرتی کیوں ہو؟ اسی لیے کہ میری ماں نے میرا حق ادا نہیں کیا. تیری والدہ نے تمہاری کس حق کی ادائیگی نہیں کی؟ اس نے تمہیں 9 ماہ تک مصیبتوں کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا، پھر انتہائی مشقتوں کے ساتھ تمہیں جنم دیا، اور پھر تیری ماں نے تمہیں دودھ کے شکل میں اپنا خون پلایا، اور تم کہتی ہو کہ اس نے تمہارا حق ادا نہیں کیا. نہیں آپا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ جب کسی عورت کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے تو ماں کی 3 ذمہ داریاں ہوتی ہیں. نمبر 1، اپنی اولاد کا بہتر اور اسلامی نام رکھے. نمبر 2، اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم سکھائے. نمبر 3، جب اس کی شادی کی عمر ہو جائے تو شادی کرا دے. لیکن جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں نے اسلامی نام کے بجائے میرا نام چنکی رکھ دیا. جب میں بڑی ہوئی تو انہوں نے میرا داخلہ مدرسہ کے بجائے اسکول میں کرا دیا. اسی لیے آپا میں ان کی بات نہیں مانتی ہوں. میں مانتی ہوں کہ تیری والدہ نے تمہارے حقوق کے ادائیگی میں کوتاہی سے جان دیا ہے، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ تم بھی اس کے حقوق کے ادائیگی میں کوتاہی کرو. اگر ماں باپ غیر مسلم ہو تب بھی شریعت اسلامیہ میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے آپا، میں قرآن و حدیث کی بات کروں گی، آپ کے ہدایات پر عمل کروں گی. آپ میری والدہ کو میرے نام اور تعلیم کے سلسلے میں کچھ نصیحت کر دیجیے. کیوں عاتقہ آپی، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اولاد کے نعمت سے نوازتے ہیں تو اسے چاہیے کہ اس کا اسلامی نام رکھے، اس کا ایسا نام رکھے جس کا معنی بہتر ہو؟ مجھے معلوم تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنی جان سی لاڈلی بیٹی کا ایسا نام رکھوں گی جیسا کسی بھی محلے میں لڑکی کا نام نہ ہو، اس لیے میں نے اس کا نام چنکی رکھ دی. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہو، اس کے باوجود تم اتنا غلط قدم اٹھائی. کیا تم نہیں جانتی ہو کہ اس دنیا میں گھر سے لے کر آفس تک تمام انسانوں کو ان کے ناموں سے بلایا جاتا ہے، اور جب تمہاری بیٹی کا غلط نام ہوگا، اسلامی نام کے بجائے غیر اسلامی نام ہوگا، تو تمہاری بیٹی کو ہر جگہ کتنی شرمندگی ہوگی. ہاں آپا جی، آپ کی بات سننے کے بعد میری آنکھیں کھل گئی. چنکی بیٹی کا نام آج سے فاطمہ زہرا رکھ دیتی ہوں، لیکن اس کے تعلیم کے سلسلے میں کیا کروں؟ آج تو ہر جگہ انگریزی تعلیم کا اہمیت ہے، تو اسکول سے اس کا نام کیسے کٹوا دوں؟ تمہیں انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے کون روک رہا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کا داخلہ ایسا مدرسہ میں کرا دو جہاں انگریزی کے ساتھ قرآن و حدیث کی بھی تعلیم دی جاتی ہو.
ٹھیک ہے آپا، تو میں آج ہی لاڈلی بیٹی کا داخلہ مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات رامپور ڈیرو میں کرا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی وعدے پر قائم رکھے۔ امین، میری والدہ کے لیے بھی کچھ دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ۔ اچھا میں چلتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام